جی بالکل میں دوں گا. نادر لغاری صاحب کو پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ آرڈیننس جو ہے یہ کوئی لائف ٹائم کے لیے نہیں ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد اس کی ویلیڈیٹی صرف 90 ڈیز کی ہے. اس کو ہر صورت میں اسمبلی میں آنا ہے. تو ان کا پہلا اعتراض کہ اسمبلی سے پھر یہ پاس ہو جائے. تو اسمبلی میں اگر آئے گا تو وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس میں امینڈمنٹ ہوگی, اعتراض نہیں ہوگا تو یہ بھاری اکثریت سے پاس ہو جائے گا. تو اسمبلی میں اس کو ہر صورت میں آنا ہے. دوسری بات یہ کہ نادر لغاری صاحب کی جو بھی پریویس پالیٹکس رہی ہے وہ پرویز مشرف کے ساتھ رہی ہے, ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ رہی ہے. اس ڈکٹیٹر کے دور میں جو نظام بنائے گئے 2001 والا, اس ڈکٹیٹر کے دور میں کالا باغ ڈیم کے لیے یہاں پہ سندھ میں پلانز کیے گئے, کیمپینز چلائی گئیں, اس وقت نادر لغاری صاحب نے کوئی اعتراض نہیں کیا. دوسرے جو محترم قادر منگسی صاحب بیٹھے تھے انہوں نے جو فرمایا, پہلی بات یہ کہ ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم غدار ہیں یا نہیں ہیں. پہلی بات میں یہ کروں گا. اور ہمیں جتنا سندھ سے پیار ہے میرے خیال سے ہمیں اس کے لیے بھی اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. قوم پرست میں کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑا قوم پرست کوئی نہیں ہے. ہمیں اس سندھ دھرتی سے جتنا لگاؤ ہے اس کے لیے ہمیں کسی کو بھی پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ جب پرویز مشرف کے دور میں سارے یہ نظام آئے تھے کہ آپ کو کسی کے سامنے پروف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا بات سنیں آپ, پہلی میں اپنی مجھے بات کمپلیٹ کرنے نہیں دی, پھر دوبارہ آپ کو زیادہ مجھ سے بولنے کا شوق ہے تو پھر آپ زیادہ بات کریں. پہلی بات یہ دو نظام یہ نہیں, مجھے شوق نہیں ہے, سوال پوچھنے کا شوق ہے, میں پوچھنا, وہ میرا حق ہے نا میں پوچھوں. نہیں, اگر آپ میری بات کمپلیٹ نہیں ہونے دیں گے, بیچ میں آپ ٹوکتی رہیں گے تو میں آپ کے شو میں سوری پھر مجھے بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کو اتنے کم از کم ہونا چاہیے کہ ایک بندہ بات کر رہا ہے تو بیچ میں بولتے نہیں ہیں. جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ دو نظام نہیں ہے, پورے سندھ میں ایک سسٹم ہے. اگر ہم نے میٹروپولیٹن کارپوریشن اگر کراچی, حیدرآباد, لاڑکانہ, سکھر اور میرپور خاص میں لے کے آ رہے ہیں تو دیگر شہروں میں بھی ترقی ہوگی, دیگر شہروں میں بھی سیم نظام ہوگا. اور ہم نے کوئی اس کو لاک نہیں کیا, ہمارے پاس ابھی بھی آپشن اس آرڈیننس کے تحت ہے, ہم مزید شہروں کو بھی میٹروپولیٹن سسٹم لا سکتے ہیں. دوسری بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پرویز مشرف کے دور میں جب کالا باغ ڈیم کی تحریکیں چلیں, پرویز مشرف کے دور میں جب یہ اس کا پرویز مشرف کا نظام آیا, جب ناظموں کے انڈر جو ہے پولیس بھی دی گئی, ناظموں کے انڈر جو ہے ریونیو بھی دی گئی, اس وقت ہمارے نیشنلسٹ دوست کہاں تھے؟ اس وقت کیوں نہیں تحریکیں چلائیں؟ اس وقت کیوں نہیں ہڑتالیں کی؟ اس وقت کیوں نہیں جو ہے وہ روڈوں پہ لوگوں کو نکالا؟ اس وقت ان کو کیوں نہیں غداروں کے لقب دیے؟ بات یہ کہ عوامی مینڈیٹ ہمارے پاس ہے الحمدللہ. اور اگر ہمارے نیشنلسٹ دوستوں کو یہ نظام اچھا نہیں لگتا تو ایک سمپل سولیوشن دے دیتا ہوں, الیکشن اتنے دور نہیں ہے, اگلے الیکشن میں آئیں, ہر سیٹ سے کانٹیسٹ کریں, اگر وہ جیتتے ہیں تو اس نظام کو رد کر دیں, اپنا نیا نظام لے آئیں. میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا شرجیل میمن صاحب کو جو انہوں نے فرمایا. دیکھیے ہم پچھلے دور میں بھی الیکشن کے پروسیس سے ڈیموکریٹک طریقے سے اپنے آپ کو الیکٹ کر کے آئے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم کیونکہ سندھ کے انٹرسٹ میں نہیں تھا, میں خود اریگیشن منسٹر تھا, اور اس کا جس طریقے سے ہم نے دفاع کیا تھا, اس کے اندر یہ قادر مکسی صاحب سامنے ہیں, ان سے آپ اس چیز کو پوچھ سکتے ہیں, بلکہ سندھ کا بچہ جانتا ہے کہ ارباب رحیم کی گورنمنٹ اور ہم نے اس کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کیا تھا, کیونکہ وہ سندھ کے انٹرسٹ میں اس وقت ہم یہی سمجھتے تھے اور آج بھی یہی سمجھتے ہیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمیں یہاں قوم پرست سے زیادہ پاکستان پرست ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. ہم آپ کی ہر ڈیموکریٹک نارمز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم صرف آپ سے ریکویسٹ اب یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ نظام اتنا پسند ہے تو ابھی 3-4 مہینے کے اندر الیکشن آنے والے ہیں, آپ اس کو اپنے مینیفیسٹو کا حصہ بنائیں, پبلک میں لے کے جائیں, اور ہم اپنے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ پبلک کے پاس جائیں گے. لیٹ the people decide what's going to happen in the future. نہیں لیکن انہوں نے دیکھیں شرجیل میمن صاحب یہ بات تو کر رہے ہیں نا کہ جی شرجیل میمن صاحب آپ دے دیں جواب. جی میرا عرض یہ ہے کہ ہمارا جو الیکشن کا 2008 کا منشور ہے, اس 2008 کے منشور میں یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہم تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ہمارے منشور میں تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کا سسٹم لانے پہ یقین رکھنا ہے. ہمارے منشور میں ایجوکیشن اور بیسک ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہیں, اس سمے دیگر جو پبلک سروسز کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ناظمین کے انڈر, مطلب تھرڈ جو بھی ہوگی لوکل گورنمنٹس ہوگی اس کے انڈر آئے گی. اور دوسری بات میں کہوں گا کہ پرویز مشرف کے دور میں کالا باغ ڈیم کے لیے باقاعدہ کیمپینز چلائی گئیں, جن میں لیاقت جوتی صاحب بھی بڑا انہوں نے ایک اہم حصہ لیا. نادر لغاری صاحب بھی اسی کیبنٹ کا حصہ تھے, اور اس وقت جب یہ باتیں کی جاتی تھی تو انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی. دوسرا میں اپنے نیشنل دوستوں سے یہ کہوں گا کہ ہمیں تو آپ غداری کا سرٹیفکیٹ آپ نے دے دیا, ہمیں اس سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو نواز شریف جو کہ سب سے بڑا کالا باغ ڈیم کا حامی ہے, اس کا آپ استقبال کرتے ہیں, اس کو اجرک پہناتے ہیں, اس کو ٹوپیاں پہناتے ہیں, جس نے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا اس کا آپ استقبال کرتے ہیں. ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اچھا بات منشور کی نہیں سسٹم کی ہو رہی تھی. میں سسٹم جو آپ عوام کے لیے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لانا چاہ رہے ہیں. قادر مکسی صاحب بالکل بالکل پلیز جواب دیجئے. دیکھیں سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آرڈیننس لانے کا یہی مقصد ہے کہ یہ ٹاؤن بال کر کے کراچی کا 100 ارب روپے پراپرٹی ٹیکس یہ پیپلز پارٹی والے اور ایم کیو والے مل بانٹ کے کھا جائیں گے. نہیں تو اگر اتنی ان کو جلدی نہیں تھی تو یہ اسمبلی میں قانون لانے کا انتظار کرتے. ایمرجنسی میں آرڈیننس لانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے. سکھر لاڑکانہ میرپور خاص کی جو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوں گے حیدرآباد کی وہ صرف ایک ضلع کے محدود ہوں گی. حیدرآباد کی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں ٹنڈو محمد خان مٹیاری ٹنڈو علایار شامل نہیں ہوں گے. حیدرآباد ڈویژن کے دوسرے جو اضلاع کراچی کے 5 اضلاع ضم کر کے مرج کر کے ایک میئر کے انڈر میں دے دی گئے ہیں. یہی متوازی نظام ہے. جب جنرل پرویز مشرف کا دور تھا یہ کالا قانون تھا. ہم روڈوں پہ لاٹھیاں کھا رہے تھے جدوجہد کر رہے تھے. تاریخ بھری پڑی ہے. تاریخ ہر کسی کو بتا دے گی. باقی جہاں تک کل سندھ کے عوام بولیں گے گلی گلی بولیں گے ابھی یہ پروٹوکول چھوڑیں گے جب پولیس کا وزارتی مشاورتی پروٹوکول چھوڑیں گے اور عام لوگوں کی طرح گلیوں میں آئیں گے ووٹ مانگنے کے لیے تو ان کو سندھ کے عوام بتا دیں گے کہ یہ ان کا حشر کیا ہوتا ہے تاریخ میں. میرے کسی کو غدار کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ عوام کل فیصلہ کریں گے کہ ان کے گھر بھی یہاں ہو سکتے ہیں رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. یہ ہزاروں سالوں میں ان کو جواب دوں گا تاریخ تقدس کا مسئلہ یہ اگر یہ بلود اگر کسی کے پاس دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں گریٹر تھل کینال بنانے کے وقت ان کا جو وزیر اعلیٰ آج بنا ہوا ہے قائم علی شاہ وہ کنوینر تھا گریٹر تھل کینال کمیٹی کا. لیکن آج پیپلز پارٹی نے اپنے وعدے خلافی کر کے گریٹر تھل کینال کے لیے بجٹ رکھے اسے کمپلیٹ کروایا. آج زرداری صاحب ان کے جو چیئرمین ہے پارٹی کے ملک کے صدر سندھو دریا پہ 33 ڈیم بنوانے کے لیے کام کر رہے ہیں. بھاشا ڈیم بن رہا ہے. نہیں تو یہ ہمارا مشترکہ فیصلہ تھا کہ انڈس ریور پہ کوئی فردر کٹ نہیں آئے گا کوئی کینال کوئی ڈیم نہیں بنے گا. یہ بھاشا ڈیم یہ منڈا ڈیم یا کوڑی سنجوال ڈیم یہ کٹ نہیں ہے تو کیا ہے یہ غداری ہے سندھ سے. دریائے سندھ ایک دریا ہے جو 5 کروڑ سندھ کے انسانوں کو پالتا ہے. اس پہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا ڈیم بنے گا وہ ہمارے وطن کے لیے دشمن ثابت ہوگا. یہ صرف کالا باغ ڈیم کا راگ سنا کے اپنی ہیرو بننے کی کوشش نہ کریں. یہ آج بھی دریائے سندھ پہ ڈیم بنا رہے ہیں اور یہ غداری کے کام کو پہلے دن سے آج دن تک لگے ہوئے ہیں. یہ کبھی بھی تاریخ ان کو بخش نہیں کرے گی. ٹھیک. اب شجین احمد صاحب لمبی لسٹ ہے انہوں نے بتا دیا یہ میں بریک لے لوں اگر آپ اجازت دیں. نہیں آپ پہلے میری بات کمپلیٹ کرنے دیں مجھے پلیز. میں بریک جن صاحب نے جو بڑی گفتگو کی جواب دے دیں پھر لے لیتی ہوں. اس کے بعد لے لیجئے گا جی. جن صاحب نے بڑی گفتگو کی وہ مجھے پتا ہے کہ جب ایک کسی کے پاس دلیلیں ختم ہو جاتی ہے تو جس کے پاس جب دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ غیر اخلاقی قسم کی باتیں کرتے ہیں اور بیس لیس یا تو ان باتوں کا ثبوت دیں جو انہوں نے باتیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کے لیے لاہور میں جا کے ڈانس پارٹیاں میں نہیں ارینج کرواتا تھا. وہ جو کرواتے تھے وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ نواز شریف کے لیے کون کراتا تھا. اور حیدرآباد میں آج بھی وحدت کالونی میں ان عورتوں کا خون جن کے لاش جو قبروں سے ملی ہے وہ بھی گواہی دیتی ہے کہ کس نے کیا کیا ہے. اور یہ بھی گواہی دیتی ہے کہ کس نے جو ہے وہ بھتے لیے ہیں. یہ بھی گواہی دیتی ہے کہ کون لوگوں کو پیسوں کے عوض جو ہے اپنے ہی سندھی لوگوں کے اوپر جو ہے وہاں سے قاسم آباد میں بھتے لیتا ہے. یہ بھی گواہیاں دیتی ہے. لیکن میں اس گفتگو میں نہیں جانا چاہتا جس گفتگو میں یہ جانا چاہتے ہیں. اگر یہ ایک کوئی غلط بات کر سکتا ہے تو میں 100 صحیح باتیں کر سکتا ہوں. یہ بات میں کلیئر بتا دوں. اگر یہ کوئی ایک غلط الزام لگائیں گے تو میں ان پہ 100 صحیح قسم کی باتیں پروف کے ساتھ کر سکتا ہوں. ہم لوگ پیرول پہ کام کرنے والی پارٹیاں نہیں ہیں. ہم لوگ پیرول پہ کام کرنے والی پارٹیاں نہیں ہیں. میں آپ سے تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ جی آپ 2 منٹ کے بعد عرض کر لیجئے گا. میں قادر مکسی صاحب کو ٹائم دے دوں گی. قادر مکسی صاحب جی ہاں میری آخری آرگومنٹ نہیں. بات یہ ہے کہ اگر کوئی غلط قسم کی بات کرے گا تو صحیح بات ہم بھی کر سکتے ہیں. نہیں بالکل ٹھیک ہے. نواز شریف پارس میری بات سنیں.
नवाज शरीफ साहब जब जाग पंजाबी जाब का नारा लगाते थे, उसके बाद जब वो 99 में मुल्क छोड़ के चले गए तो बेनजीर भुट्टो ने उनसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, नए कल्चर का आगाज किया था। वो नवाज शरीफ साहब का दूसरा नया तारुफ था। कालाबाग डैम 99 में दफन हो चुका था जब बेनजीर साहबा हमने मुश्तरका तौर पे तो इनसे बोले नवाज शरीफ साहब को बोले अभी अनाउंस कर दे कालाबाग डैम का, वो खिलाफ है नवाज शरीफ डैम के मंसूबे से हाथ उठाया। इनको बोले नवाज शरीफ साहब को अनाउंस करवाते ना अपने घर पे कि भाई कालाबाग डैम का मैं खिलाफ हूं। उसके बाद इलेक्शन जब आई तो नवाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी ने वजारतों में हिस्सेदार बनाया। मिस्टर जरदारी मियां शरीफ साहब के कब्र पे जाकर वो हवाई पंखे लगा रहे थे, चला रहे थे। मैंने नहीं उनके जाकर पंखे चलाए, वजारतें दी, उनको शरीक किया, भाई भाई कहा। ये जब जरदारी और भाई हम तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले हैं भाई, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले हैं, हम पाकिस्तान छोड़ने का नारा लगाने वाले थोड़ी हैं। बेचेंगे और हम सियासी डाला किसी तंजीम से करें तो हमारा वतन है भाई, अवाम ने मैंडेट हमें दिया, हमारा वतन है। सिंध के एक एक इंच की जिम्मेदारी हमारी है, उसकी हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग कोई बेगैरत नहीं कि सिंध बेच दें। सिंध के एक एक इंच की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। हम लोगों को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि हम कॉम्प्रोमाइज है या नहीं है। बेच चुके हो, ये हम नहीं बेच चुके हैं, बेचा उन लोगों ने है जो बेचा उन लोगों ने है जिन लोगों ने कभी तो जीएसएम का नारा लगाया और कभी फिर नवाज शरीफ को गले लगाया। जाएगा ये कल गली कोचे में पता पड़ जाएगा। अवाम फैसला करेगी। आप आओ इलेक्शन में लड़ो ना इलेक्शन। आप 2 दफा इलेक्शन लड़े हो, आप तो एक दफा भी आप नहीं जीते हो। देखिए मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम लोग अपनी पार्टी को अच्छा समझता हूं एक वतन के गद्दार से। देखिए मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पर अपनी अपनी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नादिर साहब, बहुत सारे लोगों को वो हमें देख रहे हैं और डेमोक्रेसी की हम मिसाल कायम करने जाते हैं कि लोग हमें देखते हैं और कहते हैं कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स क्या होंगे, किस तरीके से बात की जाएगी। अगर हमने यही लेवल रखना है अपनी डिस्कशन का, आप डिस्कशन लाएं वापस नहीं, आप डिस्कशन की बेसिस वापस उसी पे लाएं कि क्या हम इस सिस्टम के अंदर से किस तरीके से, क्या आप इसका बेनिफिट देख रहे हैं, क्या इसके अंदर नुकसानात देख रहे हैं। आप आगे बढ़ते हुए देखिए आप आगे बढ़ते हुए मैं जरा एक ब्रेक ले लूं, हम ओवर हो रहे हैं, जरा ब्रेक में ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो जिस टॉपिक को हमने चुना है डिस्कशन के लिए, नए बल्दियाती निज़ाम, इत्तेहादियों की उस पर क्या राय है और गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है, इस पर मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं। आप रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ बीट।